رب جملنا بعلم واهدنا دنيا ودينا يا إله العالمين يا مجيب السائلين. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اور مادہ یا روٹ ورڈ کور کرنے جا رہے ہیں. ان مادوں میں شامل ہے جو قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں، اور وہ ہے نون زا لام پر مشتمل مادہ جو قرآن مجید میں کل 293 مرتبہ استعمال ہوا ہے. 293 میں سے 6 مرتبہ یہ نازلہ کی جو مشتقات ہیں یعنی ثلاثی مجرد سے، 62 مرتبہ یہ باب تفعیل سے استعمال ہوا ہے، 183 مرتبہ یہ باب افعال سے استعمال ہوا ہے، 7 مرتبہ یہ باب تفعل سے استعمال ہوا، 2 مرتبہ یہ ایک ناؤن کی شکل جیسا کہ منازل کی شکل ہے اس میں استعمال ہوا ہے، 8 مرتبہ یہ نزل کی شکل میں استعمال ہوا ہے، 1 مرتبہ یہ نزلتن کی شکل میں، 15 مرتبہ تنزیل کی شکل میں، 1 مرتبہ یہ آپ کو ملے گا منزل کی شکل میں، 1 مرتبہ ہی یہ منزل یعنی اسم المفعول کی شکل آپ کو ملے گی، 5 مرتبہ یہ منزلین کی شکل میں آپ کو نظر آئے گا، 2 مرتبہ یہ منزل کی شکل میں استعمال ہوا ہے. تو یہ مادہ قرآن مجید میں کل 293 مرتبہ استعمال ہوا ہے. تو یہ مادہ نون زا لام ثلاثی مجرد کے ابواب میں باب زاد سے استعمال ہوتا ہے. تو یہ اس کی شکل کیا بنے گی؟ نازل ینزل، اور اس کا مصدر جو ہوتا ہے وہ ہے نزول. اس کا معنی ہوتا ہے اترنا یا بلندی سے کسی چیز کا نیچے آنا، اور اس کی ضد جو ہیں وہ صعود اور عروج دونوں ہیں. یہ اس کی ضد ہو گئے. جیسے سورہ الحدید کی آیت نمبر 4 آپ کے سامنے ہے، وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے. یا سورۃ الحدید کی ہی آیت نمبر 16 میں آپ کو نظر آئے گا وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اور جو اترا حق میں سے. تو یہ باب زاد سے استعمال ہوتا ہے مادہ نون زا لام. اگر میں آپ کو کہوں کہ اسم الظرف بنائیں مفعلن کے وزن پہ، تو اس کی شکل کیا بنے گی؟ منزلن، جس کی جمع منازلو ہوتی ہے. اس کا معنی ہوتا ہے اترنے کی جگہ یا ٹھہرنے کی جگہ. تو گویا یہ منزلن ہمارے پاس ظرف مکان کی شکل میں ہے. جیسے سورہ یونس کی آیت 5 کے اوپر آپ غور کریں، هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، وہ ہے جس نے بنایا سورج کو روشن اور چاند کو نور، اور اس کے لیے طے کر دیں منزلیں. تو یہ شکل آپ کو نظر آ گئی اسم الظرف ظرف مکان کی. ایک آپ کو شکل قرآن مجید میں استعمال ہوتی نظر آئے گی اس مادہ سے، نزلتن کی شکل. یہ نزلتن کی جو شکل ہے اصل میں نازلہ کا اسم مرہ ہے، یعنی ایک مرتبہ اس کام کا ہونا. اب نزلتن کا معنی یا تو آپ کو ملے گا ایک بار کا نازل ہونا یا ایک مرتبہ اترنا. جیسے سورۃ النجم کی آیت نمبر 13 میں آپ کو نظر آ رہی ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور انہوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتہ کو ایک بار اور بھی اترتے دیکھا. ایک اسم ذات کی شکل بھی استعمال ہوئی ہے قرآن مجید میں اس مادہ سے، وہ ہے نزلن کی شکل. اس کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جو مہمان کے سواری سے اترتے ہی یعنی آتے ہی اصل دعوت سے پہلے پیش کی جائے. یعنی ایک مہمان سواری سے اترا اور جیسے ہی وہ اترا اصل دعوت سے پہلے اس کو ایک چیز مہمانی پیش کی جائے. تو یہ نزلن اس کا معنی ہے، یہ اسم ذات ہے. یا سادہ الفاظ میں اس کا معنی آپ کر سکتے ہیں ابتدائی مہمان نوازی. جیسے سورہ الکہف کی آیت نمبر 102 آپ کے سامنے ہے،
انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، یقیناً ہم نے تیار کیا جہنم کو کافروں کے لیے ابتدائی مہمان نوازی کے طور پر۔ تو یہ تھی مختلف شکلیں جب یہ مادہ ثلاثی مجرد کے باب ضاد سے استعمال ہوتا ہے۔ یہ مادہ باب افعال سے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ باب افعال میں عام طور پر متعدی افعال آتے ہیں، یعنی فعل لازم کو متعدی میں جب لانا ہو تو ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو باب افعال پہ لاتے ہیں۔ تو اس کی شکل کیا بنے گی؟ انزل ینزل انزالا، اب اس کا معنی ہوتا ہے اتارنا۔ فرق صرف یہ ذہن میں رکھیں، باب ذات سے ہوا نازل ینزل، اس کا معنی تھا اترنا، اور اب انزل ینزل انزالا اس کا معنی ہوگا اتارنا۔ تو اتارنے کے لیے یہ انزال کا جو لفظ ہے یہ بالکل عام ہے۔ یہ لفظ کسی چیز کو مکمل طور پر اور ایک ہی دفعہ اتارنے کے لیے عام طور پر بولا جاتا ہے، جیسے سورۃ البقرہ کی آیت 174، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ چھپاتے ہیں اس کو جو اتارا اللہ نے الکتاب میں سے۔ قرآن مجید میں لباس، مویشی اور لوہے کے اتارنے کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ جیسے اگر آپ کو میں ایک مثال دوں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 میں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے اولاد آدم ہم نے اتاری تم پر پوشاک جو ڈھانکے تمہاری شرمگاہیں اور اتارے آرائش کے کپڑے۔ تو یہ ایک شکل آپ کو نظر آ گئی انزل ینزل انزالا کے استعمال کی۔ اگر میں کہوں کہ اس باب افعال سے اسم الفاعل کی شکل لے آئیں تو مفعل کی شکل ہوتی ہے باب افعال سے اسم الفاعل کی، تو یہ بنے گا منزل، جس کی جمع منزلون، اس کا معنی ہے اتارنے والا یا میزبان یا مہمان نواز۔ جیسے یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 59 آپ کے سامنے ہے، الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، کیا تم لوگ دیکھتے نہیں کہ میں پورا ناپتا ہوں پیمانے کو اور میں سب سے بہتر ہوں اتارنے والوں میں، یعنی بہترین مہمان نواز ہوں۔ اسی سے منزلن سے اگر آپ اسم المفعول بنائیں تو یہ بنے گا منزلن، جس کی جمع منزلون۔ تو یہ اسم المفعول، اس کا معنی ہے اتارا ہوا۔ جیسے یہ شکل آپ کو نظر آ رہی ہے سورہ آل عمران کی آیت 124، ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ تم لوگوں کی مدد کرے تمہارا رب 3000 فرشتوں سے جو اتارے گئے۔ تو یہ تھا استعمال اس مادہ کا باب افعال سے۔ یہ مادہ باب تفعیل سے بھی استعمال ہوا ہے۔ باب تفعیل سے اس کی شکل کیا ہوگی؟ ماضی مضارع اور مصدر کی، نزل ینزل تنزیلا۔ اچھا، یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ باب تفعیل میں جب ایک لازم فعل آتا ہے تو وہ متعدی بنتا ہے، لیکن باب تفعیل کی خاصیت یہ تھی کہ اس کام کا تدریجاً یا آہستہ آہستہ ہونا اس باب کی خاصیت ہے۔ تو اب نزل ینزل تنزیلا کا معنی کیا ہوگا؟ کسی چیز کو تدریجاً اتارنا، رفتہ رفتہ اتارنا۔ جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 176 میں آپ کو یہ لفظ ملے گا، ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ نے بتدریج اتارا الکتاب کو حق کے ساتھ۔ یا سورہ بنی اسرائیل کی آیت آپ کے سامنے ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم بتدریج اتارتے ہیں قرآن میں سے جو شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ باب تفعیل سے اگر آپ اسم الفاعل کی شکل لیں تو یہ کیا بنتا ہے؟ منزلن، اس کا معنی ہوگا بتدریج اتارنے والا یا رفتہ رفتہ کر کے اتارنے والا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 115 اس حوالے سے آپ کے سامنے ہے، قال اللہ انی منزلها علیکم، کہا اللہ نے کہ میں بتدریج اتارنے والا ہوں اس کو تم لوگوں پر۔ منزل سے اگر آپ اسم المفعول بنائیں تو یہ بن جائے گا منزل، بتدریج اتارا ہوا۔
منزل کے استعمال کی یہ ایک مثال آپ کے سامنے ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 114، والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، اور جن لوگوں کو ہم نے دی الکتاب وہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ یعنی قرآن مجید بتدریج اتارا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی جانب سے حق کے ساتھ۔ اور آخر میں ایک چیز جو میں اور رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، یہ مادہ باب تفاعل سے بھی استعمال ہوا ہے۔ باب تفاعل سے اس کی شکل کیا بنے گی؟ تنزل یتنزل تنزلا، اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے ٹھہر ٹھہر کر اترنا یا اترتے رہنا۔ تو یہ سورہ حامیم السجدہ کی ایک آیت نمبر 30 آپ کے سامنے ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ لوگ ڈٹے رہے یعنی اپنے قول پر، تو اترتے رہتے ہیں ان لوگوں پر فرشتے۔ تو اترتے رہنا کے معنی میں آپ کو یہ شکل نظر آ رہی ہے۔ مفردات القرآن میں امام الراغب اصفہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کلام افتراء اور جھوٹ ہو یا شیاطین کی طرف سے القاء کیا گیا ہو، اس کے متعلق صرف تنزل کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے باب تفاعل کی ایک خصوصیت آپ نے دیکھی ہوگی کہ تکلف اور بناوٹ یہ ایک خصوصیت ہوتی ہے۔ تو جو کلام افتراء اور جھوٹ یا شیاطین کی طرف سے القاء کیا گیا ہوگا اس کے اندر یہ تکلف اور بناوٹ آپ کو نظر آئے گا۔ جیسے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 210 آپ کو نظر آ رہی ہے، وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، اور اس قرآن کو شیاطین لے کر نازل نہیں ہوئے۔ تو یہ شکل آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ باب تفاعل سے اس مادہ کے استعمال کی۔ تو یہ تھا ہمارا ایک اور روٹ ورڈ یا مادہ جو ہم نے کہا کہ قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ یہ کل 12 مختلف فارمز میں یا شکلوں میں 293 مرتبہ ٹوٹل استعمال ہوا ہے، جس میں نازلہ کے مشتقات، نزلہ اور اس کے مشتقات، انزلہ اور اس کے مشتقات، پھر باب تفاعل سے تنزلہ اور اس کے جو مشتقات ہیں، اس میں اسم الظرف منزل اور منازل کی شکل میں بھی، نزل کی شکل، نزلتن کی شکل، تنزیل، منزل، منزل، منزلین اور منزلین، یہ مختلف شکلیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ قرآن مجید میں یہ ان شکلوں میں مادہ استعمال ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے روٹ ورڈ یا مادہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔